تو اسی طرح بعض لوگ وہ ہیں کہ جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں شروع میں 13 دن بیمار رہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہریالی میں گئے، گھومنے گئے پارک میں۔ تو بہت سارے لوگ اب بھی پارک میں گھومنے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے جو شروع کے 13 دن ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں شروع کے 13 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی، طبیعت ناساز ہوئی، آپ بیمار ہوئے، تو پھر 14 سفر کو ان کو وہ دن منانا چاہیے تھا۔ 14 سفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحت یابی کا دن منانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں کر کے لوگ بولتے ہیں کہ شروع کے 13 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحت یابی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفا پائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری دور ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحت یاب ہوئے وہ آخری بدھ کو ہوئے۔ عجیب سی بات ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے 13 دن میں بیمار ہوئے تو 14 کو ٹھیک ہونے تھے، تو 14 کو منانا تھا، لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آخری بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحت یاب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پارک میں گھومنے گئے تھے، ہریالی میں گھومنے گئے تھے۔ اب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پارک میں گھومنا اور آخری 4 شنبے کو کہ اس کو ہریالی میں جانا، پارک میں جانا سنت ہے۔ اب ان لوگوں کو جو آخری بدھ کو گھومنے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھومنے گئے ہیں، کیا مدینے میں ہریالی ہے؟ آج 1400 سال کے بعد بھی وہاں ہریالی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ زبردستی کی ہریالی ہے جو اگائی ہے، ورنہ وہاں کوئی ہریالی نہیں ہے۔ تو آج 1400 سال کے بعد جب ایسا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا یہ زمانہ، اس زمانے میں بھی وہاں پر ہریالی نہیں ہے، تو 1400 سال پہلے وہاں پر کہاں سے ہریالی آ گئی؟ لیکن اگر کسی کا گھومنے کو دل کر رہا تو ویسے گھومنے چلے جائے، لیکن حضور پر یہ بہتانی الزام لگانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 4 شنبے کو، جو سفر کا جو مہینہ تھا، اس مہینے کا جو آخری 4 شنبہ تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھومنے گئے تھے، تو اس لیے ہم بھی گھومنے جا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ کتنا بڑا الزام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ایسا الزام نہ لگائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری دور ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھتے تھے، صدقہ دیتے تھے تاکہ وہ بیماری پھر سے میرے اوپر نہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا۔ لیکن ان لوگوں نے یہ طریقہ بنا لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تو ہم کیا کریں گے، اب ہم پارک میں گھومنے جائیں گے آخری 4 شنبے کو، اور آج کل تو یہ فیشن بن گیا ہے، آخری جب 4 شنبہ آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی 4 شنبہ آنے والا نہیں ہے، بھئی یہ کیا ہے، آج جو ہے وہ آخری 4 شنبہ ہے، سفر کا مہینے کا آخری 4 شنبہ ہے، اس لیے آج ہم کو گھومنے جانا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس دن عورتیں سب سے زیادہ، عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ وہ جو ہے سیر و تفریح کے لیے جا رہی ہیں، پارک میں جا رہی ہیں، ہوٹلوں میں جا رہی ہیں، بن کر اور سنور کر اور سج دھج کر جو ہے وہ پارک میں گھومنے جا رہی ہیں۔ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی آدمی بیمار ہوا تو وہ گھومنے جائے، اگر کوئی آدمی بیمار ہوا تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جو بیماری میں اس کی نمازیں رہ گئی ہیں ان نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے اور کچھ نہ کچھ صدقہ کرے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ بھئی آخری 4 شنبے کو گھومنے جائیں گے، اب نئے کپڑے پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور پرفیوم لگاتے ہیں، بہترین خوشبو لگا کر سب وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پارکوں میں گھومنے جا رہے ہیں۔ کیوں گھومنے آئے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن صحت یاب ہوئے۔ تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ ایک طرف تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے وہ سفر کے جو شروع کے 13 دن اس میں بیمار ہوئے، تو تم 14 کو مناؤ، اب یہ بیچ کے 10 دن کہاں گئے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن منا رہے ہیں کب؟ آخری 4 شنبے کو منا رہے ہیں۔ اب آخری 4 شنبہ کب آتا ہے؟ آخری 4 شنبہ آتا ہے وہ 22، 23، 24 تاریخ کے بعد آتا ہے، بالکل آخر میں آتا ہے۔ اب بیچ کے 10 دن کہاں جائیں گے پھر؟ تو اگر آدمی اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے سوچے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ہی سنت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرنے کی۔ اگر ہم مان لیں چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحت یاب ہونے کے بعد ہریالی کھندلنے گئے، پارک میں گھومنے گئے، کیا تم کو یہ پارک یاد رہا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف گھومنا یاد رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنی ساری سنتیں وہ کیوں یاد نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیوں یاد نہیں ہے؟ جو آج بے پردگی میں گھوم رہی ہیں عورتیں، یہ پردہ کیوں یاد نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پردہ کرو، تو یہ تو یاد نہیں ہے، خالی گھومنا یاد رہا، پردہ یاد نہیں رہا، نماز یاد نہیں رہی، اور قرآن یاد نہیں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا وہ یاد نہیں رہا، اور نشے سے توبہ کرنا ہے وہ یاد نہیں رہا، شراب سے توبہ کرنا ہے، زنا سے توبہ کرنا ہے، سود سے بچنا ہے، حرام کمانے سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغلی اور بہت ساری جو گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے بچنا ہے، اور چہرے پر داڑھی سجانا یہ یاد نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھومنے گئے یہ تو یاد ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا وہ یاد نہیں ہے، عجیب سی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ساری چیزوں سے منع کیا ہے، تو وہ ساری باتیں کیوں یاد نہیں ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے۔ ایک بات یاد رہے گی، یعنی جہاں انجوائے ملے گا صرف وہاں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہیز کے بارے میں منع کیا ہے، جہیز مت لو، پھر کیوں جہیز لے رہے؟
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بات یاد رہ گئی کہ آپ گھومنے گئے تھے، اب ہم بھی گھومنے جائیں گے۔ گانوں سے بچنا منع کیا، یہ یاد نہیں ہے۔ فلمیں دیکھنے سے منع کیا، یہ یاد نہیں ہے۔ اور قرآن کو کھول کے مہینے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر دن قرآن پڑھتے تھے، تو قرآن کو کھولے مہینے ہو گئے، یہ یاد نہیں ہے کہ قرآن پر دھول جم گئی، ہمارے گھر میں جو قرآن ہے اس قرآن پر دھول جم گئی، قرآن کو کھولنے کو تیار نہیں کوئی، یہ یاد نہیں ہے۔ حسن سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، اور نافرمانی چھوڑنا ہے، فرما بردار بننا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دل سے لگانا ہے، اور گناہوں کو تمام کو چھوڑ دینا، یہ یاد نہیں ہے۔ صرف یہ یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھومنے گئے تھے آخری چہارشنبے کو، اب ہم بھی گھومنے جائیں گے۔ مطلب کیسی عجیب بات ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو آخری چہارشنبے کو وہ چاول تقسیم کرتے ہیں بنا کر، بعض لوگ ایسے ہیں جو انڈا تقسیم کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو تیل تقسیم کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کالے چنے ابال کر وہ تقسیم کرتے ہیں۔ بھائی کیوں تقسیم کر رہے ہو آپ؟ کہ سفر کے مہینے میں نحوستیں آتی ہیں، ہم یہ آخری چہارشنبے کو تقسیم کریں گے تو وہ نحوست چلی جائیں گی۔ مطلب نحوست اگر جائیں گی تو نماز پڑھنے سے جائیں گے۔ جو آدمی بے نمازی ہے وہ تو پوری دنیا اگر کسی کو صدقہ کر دے پھر بھی اس کی نحوست ختم نہیں ہوگی۔ وہ نماز اسٹارٹ کرے گا، نماز پڑھنا شروع کرے تو اس کی نحوست ختم ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں سے کوئی نحوست ختم ہونے والی نہیں ہے۔